العظيم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سب مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمد و ثنا کے بعد صاحبان ذوقار محرم الحرام شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں اس ماہ مقدس کے اندر حضرت سیدنا امام علی مقام نواسہ رسول شہزادہ بطول جناب امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خانوادے کے ساتھ بھانجوں بھتیجوں کے ساتھ دین کی عظمت کے لیے رسول اللہ کی ناموس کے لیے اللہ کے قرآن کے لیے اپنی سب قربانیاں میدان کربل کے اندر پیش فرمائی ہے۔ اس خاندان کی عظمت کی جہاں تک بات ہے اور پھر امام حسین کی عظمت کی بات ہے، یہ خاندان انوکھا بھی ہے نرالا بھی ہے، اور پھر اس خاندان کے اندر حسن و حسین اور آقا حسین کی آل کی شان نرالی ہے۔ حضرت عابد سجاد امام زین العابدین جناب امام حسین کے پیارے بیٹے ہیں جو میدان کربل کے اندر بیمار تھے اور میدان کربل سے واپس آئے۔ یہ معتبر ترین راوی ہیں ہسٹری آف کربلا کے امام زین العابدین۔ حالات بیماری کے اندر جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر بتایا، وہ بات لاریب بھی ہے اور مضبوط بھی ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کربل کے بعد عرصہ دراز تک آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتے رہے۔ آپ سے ایک بار آپ کے بیٹے امام باقر نے پوچھا لِمَ تَبْقِي یا ابی، بابا ہر وقت کیوں روتے رہتے ہیں؟ کبھی تو ہنس دیا کریں، مسکرا دیا کریں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا، تو نہ دیدی غم تازہ کر دائی اے پسر، تو نہ دیدی واقعات کربلا میں دیدہ ام۔ اے میرے بیٹے، تو نے یہ سوال کر کے میرا غم تازہ کر دیا ہے۔ تو نے کربلا کے واقعات نہیں دیکھے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ فرمایا جب ٹھنڈے پانی منہ سے لگاتا ہوں تو علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے۔ جب کسی جوان کو کھیلتے کودتے اور اپنی جوانی کی تڑنگ میں دیکھتا ہوں تو علی اکبر 18 سال کا جوان لاشا یاد آتا ہے۔ فرمایا جب نرم اور گرم بستر دیکھتا ہوں تو اپنے بابے کا تڑپتا ہوا لاشا گرم ریت پہ پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمایا کسی نہر سے کسی دریا سے گزرتا ہوں، نہر فرات کا جوش مارتا ہوا وہ پانی نظر آتا ہے۔ تو نہ دیدی واقعات کربلا میں دیدہ، آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے کربلا کی واپسی، لیکن اخلاق کا عالم دیکھیے۔ آپ امام زین العابدین کا معمول تھا، آپ دن کو دور دراز کے جنگل ریگزار میں جا کے ڈیرہ لگاتے تھے اور وہاں پہ جا کے خیمہ بنا ہوا تھا، عبادت کرتے رہتے تھے۔ امام زین العابدین کی عبادت کی یہ کیفیت تھی
کہ ایک بار آپ کے خیمے کو کسی دشمن نے آگ لگا دی، سارا خیمہ جل گیا۔ دور دراز آبادی والوں کو جب پتہ چلا تو آئے اس آگ کو بجھانے کے لیے، سوچا آج تو امام جل گئے ہوں گے، آگ کو بجھایا، دیکھا تو امام زین العابدین کو مسلح بھی سلامت ہے، اپنا وجود بھی سلامت ہے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جہاں پہ ان کے قدم لگ جائیں اس کو آگ نہیں چھوتی ہے، سب کچھ صحیح موجود ہے اور آپ سجدے میں ہیں۔ جب سلام پھیرا تو پوچھا گیا حضور یہ حال ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ اور میں پتہ اس لیے نہیں لگا، میں تو اپنے رب سے کلام کر رہا تھا۔ یہ عبادت کی کیفیت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ ہم حسینی ہیں اور ہمارا 10 محرم بھی لا و لاب سے خالی نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی دکھ سے بات کر رہا ہوں۔ 10 محرم کو ہم والی بال نہیں چھوڑ سکتے، 10 محرم کو ہم کرکٹ اور کرکٹ کے اندر نعرے بازیاں نہیں چھوڑ سکتے، 10 محرم کو ہم جوئے کا اڈا نہیں چھوڑ سکتے، 10 محرم کو ہم جب تک اپنے وہ معاملات اور مصروفیات جو ہمارے سارا دن کی کھیل کود کے لاہ و لاب کی فضولیات کے ہوتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے بھائیوں، آقا حسین نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیا ہم اس دن بھی اپنے آپ کو حسین کے نام نہیں لگا سکتے؟ چاہے جائے کہ ہم ساری زندگی آقا حسین کے نام لگا دیں، 10 محرم کا دن بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ہیں عابد سجاد امام زین العابدین۔ آپ خیمے کے اندر عبادت فرما رہے ہیں۔ ابن زیاد مختار سقفی کا دور ہے۔ مختار سقفی یہ محب آل بیت تھا، بعد میں دعوی نبوت کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا، ورنہ آل بیت سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا۔ تو اس نے حضرت امام حسین کے بدلے لیے بعد میں، تو جس وقت یہ بدلے لینے کے لیے چن چن کے قاتلانے آل رسول اور شہداء کربلا کو پکڑ پکڑ کے مار رہا تھا، تو ابن زیاد شہر چھوڑ گیا، دور نکل گیا گھوڑے پر، کہیں جنگل میں جا کے بسوں تاکہ مختار سقفی سے بچ سکوں، کیونکہ کوفہ کا گورنر تھا نا ابن زیاد، اسی کی نگرانی میں امام حسین کے خانوادے کو شہید کیا گیا۔ تو دور نکل گیا، گھوڑا بھی پیاسا، خود بھی پیاسا ہے، پیاس سے جان بلب ہو چکا ہے، قریب ہے کہ مر جائے۔ دور ایک خیمے پر نظر پڑے، امید لگی کہ اس خیمے سے جا کر پانی مانگوں۔ جب دروازہ خیمے پر گیا، آواز لگائی، پردیسی ہوں، پیاسا ہوں، پانی مل جائے گا؟ تو اندر سے آواز ہی مل جائے گا، اندر آ جا، کوئی عورت نہیں ہے، کوئی مستور نہیں ہے۔ جب اندر گیا تو ابن زیاد نے پہچان لیا اس خیمے کے اندر حضرت زین العابدین سرکار تھے۔ منہ کو ذرا چھپا کے کہنے لگا پانی دیجئے۔ آپ نے ایک پیالہ پانی کا بھر کے دیا، پیا تو کہتا ہے پیاس نہیں مجھے، بہت پیاسا ہوں، اور دے۔ آپ نے دوسرا دیا، پیا تو آپ نے کہنے لگا تیسرا پیالہ پانی کا دیں، آپ نے تیسرا دیا۔ 3 پیالے پانی کے پیے، سیر ہوا اور شکریہ ادا کر کے جانے لگا۔ دل میں ایسی خیال آیا کہ پوچھ لوں مجھے پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا؟ نہیں پہچانا ہوگا تو تعارف جھوٹا موٹا کوئی اور کرا دوں گا۔ کہنے لگا امام آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ جو یہ کہا تو امام نے تو درد کو روکا ہوا تھا، موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے گرے۔ فرمایا ظالم، اپنے بھائیوں اور بابا کے قاتل کو کون نہیں پہچانتا ہے؟ فرمایا آپ پہچان گئے؟ فرمایا پہلی نظر میں پہچان لیا۔ حضور پھر بھی مجھے پانی پلایا ہے؟ فرمایا ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہارا اخلاق تھا، آج تم ہمارے مہمان ہو، یہ آل رسول کا اخلاق ہے۔ آل رسول کا صبر، حسینی ہو اور صبر نہ ہو، بات بات پہ گالی دے، 2 مردوں کی خاطر قتل کر دے، حسینی ہو راہ بند کر دے، حسینی ہو ذاتیات کی خاطر سال ہر سال ناراضگیاں رکھے۔ میرے بھائیوں نہیں، حسینی مشن یہ ہے کہ آقا زین العابدین کا عمل آپ نے دیکھا، اور ایک اور عمل بھی ہے آپ کا۔ اسی وقت جس وقت مختار سقفی کے دور میں قاتلان حسین چھپ رہے تھے، تو امام حضرت شہزادہ علی اکبر کا جو قاتل ہے اس کا نام تھا حسین بن نمیر، ہا صاد یا نون۔
کچھ حسین بن نمیر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن میں تو حسین نہیں پڑھتا ہوں، اگرچہ وہ سعد کے ساتھ ہے لیکن مشابہت آقا حسین کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس لیے میں حسین ہی کہہ لیتا ہوں۔ ہا صاد یا نون، حسین بن نمیر، یعنی یوں کہہ دیں